الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہے. سال کے تمام دنوں سے افضل ترین ایام ہے یہ، اور یہی وہ عشرہ ہے کہ جس میں 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور جس کی عظمت اتنی ہے کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، مسلمانان عالم ایک طبقہ حج بیت اللہ کے لیے حرم میں پہنچا ہوتا ہے، اور مسلمانان عالم کا دوسرا طبقہ وہ قربانیوں کی خرید و فروخت میں لگا رہتا ہے. یہ ایک بڑا پس منظر ہے، یہ ایک تاریخ ہے، یہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے. اور پھر علماء، خطباء، واعظین آپ دیکھیں گے تو اس موقع پر ہر منبر و محراب سے اس عظیم شخصیت کا، اس موحد اعظم کا، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. تو میں نے مناسب سمجھا
اسی مناسبت سے ان کی سیرت کے کچھ چند گوشے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں جو اولو العزم پیغمبر سب سے زیادہ شان پانے والے انبیاء ہیں، ان کی کتنی ہے تعداد؟ وہ 5 ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اولو العزم انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمایاں شان رکھتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے عراق کے شہر بابل میں، اور آپ کا باپ آزر، آپ تاریخ کی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن میں، حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ آزر۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تارخ ہے یا آزر ہے۔ بھائی صاف ستھری بات ہے کہ قرآن کی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ 14 مقامات میں قرآن مقدس ذکر کرتا ہے لے ابی ہے، لے ابی ہے، یا اباتے، یا اباتے، اور ایک مقام پہ فرمایا اذ قال ابراہیم لابیہ آزرا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ تو اب تاریخ کے اندر جو تاریخ ہے اس کا جوڑ کیا آئے گا؟ جوڑ یہ ہے، مورخین لکھتے ہیں علماء کہ آزر نام تھا، تارخ لقب تھا، یا اس کے برعکس کر دیا جائے، لیکن بہرحال شخصیت ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ عراق میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے والد بت پرست بھی ہیں، بت تراش بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں۔ ایسے گھرانے میں، اور یہ بھی آپ کو عجیب بات بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی اور بھی ہیں، ایک ان سے بڑے اور ایک ان سے چھوٹے۔ ایک کا نام ہے ہاران اور دوسرے بھائی کا نام ہے ناحور۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بھائی ہاران ہیں، یہ باپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، اور انہی کا بیٹا ہے ہاران کا، ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا ہے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ قرآن مقدس ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے خلیل کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب پیغام حوالے کیا سب سے پہلے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ذرا آپ سن لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے متعلق مسند احمد کی ایک حدیث سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام مجلس میں فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، سرخ رنگ والے تھے، گنگریالے بال، سرخ رنگ گنگریالے بال، اور موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا گندمی رنگ، فربا جسم، طاقتور جسم۔ تو حاضرین مجلس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے صورت میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، میں آپ کا ساتھی، یعنی میری شباہت کے تھے۔ اللہ اکبر، چونکہ نسل انہی کی تو نسل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہی کی تو اولاد میں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مقدس ذکر کرتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ہے حضرت سارہ، جس کو لوگ سائرہ کہتے ہیں، سائرہ نہیں ہے، حضرت
سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی رشتہ دار بھی تھی اور آپ کی زوجہ ہیں. انہی سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام. اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ. ہماری اردو میں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہاجرہ. لیکن عربی میں تاریخ میں جو نام ہے وہ ہاجرہ نہیں، ہاجر ہے. صرف کیا ہے؟ ہاجر. تو جو خلیل اللہ کی دوسری زوجہ ہیں حضرت ہاجر، یہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہیں جو انہوں نے آپ کو نکاح میں تحفتاً دی تھی. کچھ نے لونڈی بتایا ہے لیکن محققین نے اس کی تردید کی ہے. آئیے قرآن ذکر کرتا ہے، آپ جب باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے کتاب میں، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیقاً سچے تھے. کیا تھے؟ سچے. جو سچا نہ ہو وہ نبی ہو سکتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے تھے، نبیّا، اللہ کے نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت، اے میرے بابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کیوں عبادت کرتے ہو بابا جان ایسوں کی؟ لا یسمع، جو نہیں سن سکتے، ولا یبصر، اور آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ سے کوئی چیز دور بھی نہیں کر سکتے، آپ کے ذرہ کام بھی نہیں آ سکتے. معبود تو وہ جو سمیع و بصیر و قدیر ہو. کیسا ہو؟ یہ صفات یاد رکھ لو، سمیع ہو، بصیر ہو اور قدیر ہو. اور جن کے سامنے آپ سر بسجود ہوتے ہیں، لا یسمعو، سن سکتے نہیں، ولا یبصرو، آپ جتنی بھی زاریاں کرے آپ کو دیکھ سکتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. یا ابت، اے میرے بابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس وہ علم آ گیا جو تیرے پاس نہیں ہے. تو والد ہے، میں ولد ہوں، تو باپ ہے، میں بیٹا ہوں، تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، تیری عمر زیادہ، میری عمر کم ہے، سارے ادب کے تقاضے پورے ہیں، پر بابا جان جو علم میرے پاس ہے وہ عرش والا ہے اور تیرا علم فرش والا ہے، اس لیے تیرے علم کی میرے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، تو میری اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ چلاؤں گا. اللہ اکبر. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا یا ابت لا تعبد الشیطان، او میرے
میرے بابا جان شیطان کی بندگی نہ کر، یہ جو بتوں کی پیروی کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، شیطان ہی کے کہنے پہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر شیطان کی بندگی کرے گا، شیطان کی حقیقت کیا ہے؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اس مہربان بادشاہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتے، ہر جملے میں او میرے بابا جان، آئے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف خطرہ ہے کہ کہیں تجھے رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو شیطان کا دوست بن جائے گا، شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ خلیل اللہ کی اتنی پیاری تقریر کے بعد اب باپ کا رد عمل کیا ہے؟ فرمایا، باپ کہنے لگا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم کیا تو میرے آلہہ سے روگردانی کرتا ہے؟ کیا تو میرے خداؤں کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا تو ابراہیم میں تجھے سنگسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور مجھے چھوڑ دے لمبا زمانہ، چلا جا، میری نظروں سے غائب ہو جا، قربان جاؤں۔ گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، باپ کی شفقتوں کو قربان کر دیا، باپ کو چھوڑ دیا، لیکن جاتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا، قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ باپ سے کہا سلام علیک، السلام علیکم۔ آپ کہیں گے مشرک کو سلام کرنا ٹھیک ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں سلام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک سلام خوش آمدید کے معنی میں ہوتا ہے، اور ایک سلام دعا ہوتا ہے، جیسے قبرستان میں آپ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ سلام بمعنی دعا ہے، اور ایک سلام بمعنی بائیکاٹ ہوتا ہے، متارکت، کہ میری آپ سے راہیں کیا ہو گئیں؟ تو یہ وہ ہیں سلام علیکم، بابا تیری راہ الگ میری راہ الگ، میں چل پڑوں، ہاں سأستغفر لک ربی، میں رب سے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ تو آپ کہیں گے مشرک کے لیے پھر استغفار کیسے ہے؟ سورۃ توبہ کے آخر میں اس سوال کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا باپ سے استغفار کا، وہ پورا کر دیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب پتہ چل گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، پھر استغفار نہیں کی، بری ہو گئے ان سے۔ یہ ایک انداز۔ اب ذرا آئیے قرآن دوسرا انداز ذکر کرتا ہے، اللہ، اور قربان جاؤں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر اللہ کے قرآن نے 25 سورتوں میں کیا ہے۔ کتنی سورتوں میں؟ اللہ، بڑی آزمائشیں، بڑے امتحانات سے گزارا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کو سنیے۔ سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، پہلا خطاب صرف باپ سے تھا، دوسرا خطاب ساری قوم سے ہے۔ پوری قوم سے کیا کہنے لگے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ تماثیل تمثال کی جمع ہے۔ یہ تراشی ہوئی مورتیاں کیا ہیں؟ یہ صورتیں، یہ کیا چیز ہیں؟ انتم لہا عاکفون، کہ تم ان پہ جمے بیٹھے ہو، اعتکاف کیے بیٹھے ہو، مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ انداز تو خلیل اللہ کا ہے نا، یہ کیا ہے یہ مورتیاں؟ قوم نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا لہا عابدین، کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، تو بس ہم بھی ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر قربان جاؤں، آخر اللہ کے خلیل ہیں، جب انہوں نے دلیل کوئی نہیں دی تو اللہ کے خلیل جلال میں آ کے کیا کہنے لگے؟ قالا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ جرت ہے، مسئلہ توحید کے لیے غیرت چاہیے، دلیری چاہیے۔ ساری قوم مشرک ہے، ساری قوم کوئی ستاروں کو، مورتیوں کو پوجتی ہے، باپ ان مخالفین کے صف میں کھڑا ہے، لیکن فرمایا تم اور تمہاری قوم، انتم و آباؤکم، تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہو، سارے گمراہ ہو تم۔ اللہ قرآن کریم مختلف صورتوں میں اپنے خلیل کا ذکر کرتا ہے، یہ ایک مقام نہیں، دوسرا مقام بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ، سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ اللہ، بھائی اس نسخے سے صفحے نکلے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہو گئے، مل گئے۔ سورۃ الشعراء، اللہ کا قرآن اپنے خلیل کا ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس مقام پہ پوچھتے ہیں، آیت نمبر ہے 69، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، او میرا پیغمبر انہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سنا، واقعہ سنا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالو، تو کہنے لگے نعبد اصناما، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لہا عاکفین، پس ہم ہمیشہ انہی پہ جمے رہیں گے، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ 3 سوال پوچھے اللہ کے خلیل نے ہری پور والوں، کن کی بندگی کرتے ہو؟ فرمایا بتوں کی۔ قوم نے کیا کہا؟
نعبدو اصنامن، ہمیشہ جمے رہیں گے۔ اللہ کے خلیل کا انداز تو دیکھیے، فرمایا پھر مجھے جواب دو، قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ اللہ اکبر، اتنے پکے جو لگے ہو تو مجھے جواب دو، هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم ان کو پکارو؟ جب تم آوازیں دیتے ہو، چلاتے ہو، کیا یہ مورتیاں تمہاری آواز سنتے ہیں؟ تو پوری قوم میں کوئی جرت کر کے یہ نہیں کہہ سکا جی سنتے ہیں۔ یہ ہمت کسی میں، یہ ان میں نہیں ہوئی، انہیں پتہ تھا کہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ لیکن افسوس، آج پڑی ہوئی مورتیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب آپ پوچھو کہ جی تمہیں مردہ نظر آتا ہے، کہتے ہیں نہیں۔ اچھا، مردہ بولے تو تمہیں سنائی دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں۔ اچھا، مردہ تمہیں آواز دے تمہیں نظر آتا ہے کہ نہیں، حالانکہ تم زندہ ہو؟ اچھا، وہ تو تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، اس کی بات سن بھی نہیں سکتے ہو، اس کی حالت سے واقف نہیں ہو، لیکن اگر یہ پوچھو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، کہتے جی دیکھتا کیوں نہیں ہو، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، آپ اس کی سنتے ہو؟ جی نہیں۔ وہ سنتا ہے؟ جی وہ بادشاہ ہو، وہ تو کمپیوٹر قسم کے کان لگے ہوئے اس کے، تو دور سے سن لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اوپر والا مردہ ہے اور نیچے والا کیا ہے؟ ہاں، اس کو باہر نکالو اور اس کو اندر ڈال دو، معاملہ تو الٹ ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے، خلیل اللہ فرماتے ہیں هل يسمعونكم اذ تدعون۔ دوسرا سوال، او ينفعونكم، یا جب پکارتے ہو کوئی نفع تمہیں دے سکتے ہیں؟ جواب نہیں آ رہا۔ او یضرون، یہ بتاؤ کوئی تمہاری مشکل، کوئی تمہارا اچھا کام بگاڑ سکتے ہیں، کوئی ضرر دے سکتے ہیں، کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ تو ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب قوم نے دیا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، ساڑھے وڈے جو کر دے آئے تھے اسی بھی اسی طرح کر دے رہساں۔ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ تو میرے اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ کا سکی سنیے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، بتلاؤ مجھے جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں، جو بت پرست تھے، جو بتوں کے مجاور تھے، سن لو میرا اعلان، میں اکیلا ہوں لیکن میری جرت تو دیکھیے، خلیل اللہ کا انداز، فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تمہارے یہ سارے معبود اور تم میرے دشمن ہو، الا رب العالمین، میرا دوست رب العالمین ہے۔ فرمایا تم بھی، تمہارے باپ دادا جنہیں پوجتے تھے، آج سے میرے کیا ہو، مجھے کوئی دوست نہ سمجھے، ساری دوستیاں میں نے بہا دی ہیں، سارے تعلقات میں نے گرا دیے، وہ دشمن ہے میرا، ہاں الا رب العالمین، میرا دوست ہے تو کون ہے؟
جب فرمایا دوست اللہ ہے تو میرے رب نے بھی نوازشات کرتے ہوئے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ خلیل بنا لیا۔ ان دو باتوں میں ایک فرق ہے۔ میں کہوں میں اللہ کا دوست، میں کہوں اللہ میرا دوست، یہ اور بات ہے۔ یا ہم سارے مل کے کہیں جی فلاں بندہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی اور خلیل ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن شان والی بات کمال یہ ہے کہ رب العالمین خود کہہ دے فلاں میرا دوست ہے، اور خلیل اللہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو ادھر فرمایا سارے دشمن ہیں الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری رہنمائی کرے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، ویسقین اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ یہی تو پیغمبروں کی توحید ہے کہ کائنات والوں کھلانے والا اکیلا، پلانے والا اکیلا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، بیمار پڑ جاؤ تو شفائیں دینے والا اللہ ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، میری اتنی جرت اور دلیری کیوں نہ ہو، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ذات مجھے موت دے گا، میری موت کا مالک کون ہے؟ وہ نہ مارے تو کوئی مار سکتا، اور جب وہ مارنے پہ آئے تو کوئی بچا سکتا نہیں ہے۔ والذی یمیتنی، وہی مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ذات ہے کہ میں طمع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں اس ذات سے کہ وہ میری لغزشیں قیامت والے دن معاف کر دے گا۔ میں اس سے بخشش کی امیدیں بھی رکھتا ہوں۔ اپنے رب کا تعارف اس انداز میں پیش کیا، اور پھر فرمایا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے دانائی اور حکمت عطا فرما، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے سچائی کا ذکر خیر باقی رکھ پچھلے آنے والوں میں۔ تو قیامت تک آپ نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قیامت تک ان کا ذکر درود میں جاری ہے، قیامت تک ان کی ادائیں منا میں جاری ہیں۔ منا میں تو قربانی خلیل اللہ نے دی، لیکن رب کی ان کی اس ادا کو کائنات کے ہر خطے میں لاگو کر دیا۔ یہ ہے لسان صدق فی الآخرین،
اور دعا سنیے، فرمایا وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے باپ کو بھی بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ مجھے اس دن رسوائی سے بچا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اولاد نفع نہیں دے گی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہی بچے گا جو رب کے پاس سالم دل لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آئیے خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ ان انبیاء کے ان واقعات ذکر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ساری زندگی اللہ کی توحید کس طرح ڈٹ کے بیان کرتے ہیں۔ آج سارے مسئلے لوگ کرتے ہیں لیکن رب کی توحید کا مسئلہ بہت کم لوگ ہیں، اور جو رب کی توحید کا مسئلہ بیان کرے، ہندو اور سکھ اس کی مخالفت کریں یا نہ کریں اپنے ضرور کرتے ہیں، کلمہ گو، سارے فتوے اسی پہ لگتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم، جس نے انبیاء کے مشن کو اپنا لیا چاہے وہ انگاروں پہ بھی چل کے جائے گا اس کا ضمیر مطمئن ہوگا۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں پچھتائے کم۔ یہ اطمینان کا راستہ ہے۔ تو باپ کے سامنے، قوم کے سامنے، اب ذرا آئیے، بات بڑھتی گئی، قوم سے نکلے، گھر سے آغاز کیا، قوم سے پہنچتے ہوئے چلتے چلتے نمرود بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ کیا عظیم مشن ہے، اللہ کی قسم، پہنچ گئے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 258، سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے خلیل بادشاہ کے سامنے۔ نمرود جب کہتا ہے نا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، جھکے کیوں نہیں، فرمایا تیرے جیسوں کو میں نہیں جھکتا ہوں، میں تو رب العالمین کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ تو نمرود یہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں دنیا پہ حکومت کرنے والے، 2 مسلمان اور 2 کافر، ایک نمرود، ایک فرعون، دوسرا مسلمان حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ذوالقرنین۔ یہ نمرود ہے، اس کا ظلم مشہور ہے، لیکن کھڑے ہو کے جرت سے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا ان کے رب کی توحید کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تو بادشاہی میں مست ہو کے جھگڑنے لگا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔
تو نمرود ایک دم کہنے لگا اچھا آپ کا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، جس نے پھانسی چڑھنا تھا اسے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، اور جس نے آزاد ہونا تھا اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ کہا دیکھو نا، جس نے مرنا تھا اسے زندہ چھوڑ دیا، اور جسے زندہ رہنا تھا اسے۔ خلیل اللہ سمجھ گئے کہ کھوپڑی اس کی خالی ہے، لہذا ادھر بحث کرنے کے بجائے فوراً اگلی دلیل کی طرف بڑھے۔ فرمایا پھر میرا رب تو وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب روزانہ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر تیرا ربوبیت کا دعویٰ ہے ایک دن تو مغرب سے لے آنا۔ اب جواب دے، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو کہاں سے لے آ؟ مغرب سے لے آ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ دلیل سنتی فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران ششدر رہ گیا، مبہوت ہو گیا، بالکل چپ لگ گئی نمرود کو، جواب ہی کوئی نہیں بن سکا۔ مفسرین نے ایک پیارا نکتہ لکھا ہے، اگر آپ کہیں سبحان اللہ تو پیش کر دوں۔ سنیے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جب اللہ کے خلیل نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لے آ، تو نمرود خاموش ہو گیا۔ اگر نمرود بول جاتا اور کہہ دیتا کہ مشرق سے تو میں طلوع کرتا ہوں، تیرا رب جو ہے وہ مغرب سے لے آئے، تو پھر کیا ہوتا؟ مفسرین فرماتے ہیں پہلی بات یہ توفیق اللہ مشرق کو نہیں دی اس کو، اگر وہ کہہ بھی دیتا تو اللہ اپنے خلیل کو ہارنے نہ دیتا اور مغرب سے بھی طلوع کر دیتا۔ اللہ خلیل کو ہارنے کبھی نہ دیتا، اللہ مغرب سے طلوع کر دیتا۔ تو بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید سنانے والے اور پھر اپنے رب سے بھی التجائیں، رب سے تعلق بنا نا تو التجا کر بیٹھے۔ وہ التجا بہت ہی عجیب ہے۔ فرمایا قال ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھلا دے تم مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، کس طرح زندہ کرے گا، کیفیت کیا ہوگی؟ جواب سنیے، قال اولم تؤمن، فرمایا میرا خلیل کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا، فرمایا ہے میرے رب یقین ایمان تو مجھے ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرا دل کا اطمینان بڑھ جائے۔ ایمان ہے مجھے، یقین ہے، صرف یہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردہ زندہ ہوگا کیسے، وہ کیفیت کیا ہوگی، یہ نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا چاہتے ہو؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں مانوس کر لیجئے کہ آپ کہیں مٹھو آواز دیں، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، مینا یا کسی بھی طوطے کا کوا یا کوئی بھی پرندہ ہو، آپ نام لیں اور وہ آپ کے پاس آ جاتا ہو، مانوس کر دی، مانوس کر دیے۔ جب مانوس ہو گئے فرمایا اب ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پروں ہڈیوں سمیت، ان 4 کو ایک جگہ قیمہ بنا دیجئے، سب کا ہڈیاں پروں گوشت بوٹی سمیت قیمہ کر دیا۔ فرمایا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، آپ کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں وادی میں آپ کھڑے،
ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ وہ قیمہ رکھ کے آ جائیں بوٹیاں. اللہ اکبر. رکھ کے آ گئے, وادی میں آ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا خلیل اللہ, میرا خلیل نظارہ کرنا چاہتا ہے. ثم ادعوہن, وادی میں کھڑے ہو کے پرندے کا نام لے کے پکارنا آپ کا کام ہے. زندہ کر کے دوڑا کے آپ کے پاس لانا میرا کام ہے. ثم ادعوہن, پکار ان کو, یاتینک سعیا, دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ نے یہ نظارے کروائے. اللہ یہ کر سکتا ہے, وہ قیامت کو بھی مردوں کو زندہ. اسی طرح ہڈیاں ذرات اٹھیں گی, کہیں سمندروں سے, کہیں ریگستانوں سے, کہیں قبروں سے, کہیں کہاں سے. یہ ذرے ذرے ملیں گے, انسان کا وجود تیار ہوگا. قرآن کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ کی قسم ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم قادر ہیں کہ ایک پورے پورے کو جمع کریں گے. کوئی پورا بھی خطا نہیں ہوگا, وہ جمع ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی تفصیل اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز.